بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ میرا آج کا خطاب اصلاً تو قرآن کے علم اور دین کے فہم کی تحصیل اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت کے موضوع پر 12 احادیث کے درس پر مشتمل ہے، لیکن میں نے یہ سورہ رحمان کی 4 آیات جو تلاوت کی ہیں انہیں آپ تبرکاً بھی سمجھ لیجئے کہ خطاب کا آغاز جو ہے وہ تلاوت آیات قرآنیہ سے ہو رہا ہو۔ مزید برآں یہ کہ جو میرے درس حدیث میں آج اولین اور اہم ترین حدیث آ رہی ہے اس کا بڑا گہرا معنوی تعلق سورہ رحمان کی ان ابتدائی 4 آیات سے ہے۔ سورہ رحمان کی ان ابتدائی 4 آیات پر میرے مفصل خطابات اس سے پہلے موجود ہیں، ریکارڈڈ بھی ہیں تفصیلی، اس وقت صرف چند اشارے کروں گا۔ یہ آیات جو 4 ہیں ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، یعنی ان چیزوں کا انتخاب میرے نزدیک اس بنیاد پر ہوا ہے کہ ہر اعتبار سے جو سب سے چوٹی کی چیز ہو اس کا ذکر آئے۔ الرحمن اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن سب سے پیارا نام ہے اور سب سے اہم نام ہے اس اعتبار سے کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اللہ کی رحمت کی ہے۔ اللہ خالق ہے، یہ اس کا کام ہے، اس نے خلق کیا ہے، ہماری کوئی غرض تو نہیں تھی، ہماری کوئی درخواست تو نہیں تھی، اس نے تخلیق فرمایا۔ وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے تو رب بھی ہے، وہ ہماری ضروریات بہم پہنچاتا ہے جب تک اس دنیا میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں جو اصل ضرورت ہے اس کی رحمت کی ہے، اس لیے کہ جو ابدی زندگی ہے، آخری زندگی اور ابدی زندگی، اس میں خیر کا، بھلائی کا، روح و ریحان، اس کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اس پر کسی صحابی نے بڑی ہمت سے کام لیا اور ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے، اگر وہ نہ کرتے یہ ہمت تو جواب ہمیں کیسے ملتا؟ جب سوال آیا تو جواب آیا، کیا حضور آپ بھی؟ کیونکہ سٹیٹمنٹ بڑا کیٹیگوریکل تھا، کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا جنت میں جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ تو حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ،
جب تک میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رحمت سے اللہ کے دو نام بنے ہیں، رحیم اور رحمان، ان میں رحمان کی شان یہ ہے کہ جس میں یہ رحمت خداوندی کی ایک شان آتی ہے، جیسے اس میں جوش ہے، جیسے ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر ہو۔ ایک سمندر پرسکون ہے، ایک سمندر وہ ہے جس میں اونچی اونچی پہاڑ ایسی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ تو رحمان میں رحمت خداوندی کی وہ شان ہے۔ تو اسماء خداوندی میں گویا کہ سب سے چوٹی کا نام الرحمن ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ سوال یہ ہے کہ باقی ساری تعلیم جو ہے، باقی سارا علم جو انسان کو حاصل ہوا، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ سورس آف آل نالج از اللہ۔ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کا اسماء سکھائے تھے نا، جن کا سارا ظہور ہوا ہے۔ پھر یہ جو انسانی علم ہے، ایکوائرڈ نالج جو انسان نے حاصل کیا ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی، یہ انہیں اسماء، علم الاسماء کا جو ہے ظہور ہے۔ لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، پھر دیکھیے تھرڈ سٹیٹمنٹ، انسان کو پیدا کیا۔ تو صرف انسان کو تو نہیں پیدا کیا، ملائکہ کو نہیں کیا۔ اب بظاہر تو وہ سب سے اونچی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے، جن کی کسی خطا کا، غلطی کا، گناہ کا تصور ہی نہیں۔ جنات کو نہیں پیدا کیا، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو، یہ ساری جو گیلیکسیز ہیں ان کو کس نے پیدا کیا؟ لیکن جملہ مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق وہ انسان ہے۔ اسی لیے مسجود ملائک بنا دیا گیا کہ اس کے سامنے، حضرت آدم کے سامنے تمام سجدوں کو، تمام فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن خبر دیتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے، کل کے کل نے۔ 3 دفعہ اس لفظ کی تکرار ہو رہی ہے، کہیں یہ شبہ نہ رہ جائے کہ جبرائیل نے تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو بہت بڑے فرشتے نہیں۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو چوٹی کی تخلیق انسان۔ علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی، تعلیم دی۔ تو اور کیا صلاحیتیں نہیں دی؟ سب سے زیادہ اللہ جو احسان دھرتا ہے قرآن پر بار بار، وہ تو سمع اور بصر پر ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو کیا یہ صلاحیتیں نہیں دی؟ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے وہ قوت بیان ہے۔ ورنہ حیوانوں میں، حیوان بھی دیکھتے ہیں، حیوانوں میں ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہی نہیں، اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ تو ہم سے تو بہتر ہے ان کی بینائی، ان کی صلاحیت زیادہ ہے۔ سماعت کے معاملے میں حیوانات ہم سے بہت آگے، باقی جملہ صلاحیتوں میں۔ اسی لیے انسان کے لیے اہل فلسفہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ حیوان ناطق اور حیوان عاقل بھی ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں گا۔ حیوان ناطق گفتگو کرنے والا اور نطق سے کام لینے والا اور بیان کی صلاحیت رکھنے والا حیوان ہے انسان۔ تو یہ جو بیان ہے اس میں ایک تو ہوتی ہے عام بول چال، گھریلو بول چال ہوتی ہے، کھانا دے دو، پانی دے دو، یہ کر لو، وہ۔ اس سطح پر تو حیوانات میں بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ بھی باقاعدہ ان کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے نظام کے اندر ہرڈز جو ہوتے ہیں، ان کے جو گروہ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ایک نظم کے تحت ہوتے ہیں، اور ان میں کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ حیوانات میں کمیونیکیشن ہے، لیکن اس سے اوپر کی کمیونیکیشن ایک وہ ہوتی ہے کہ کسی کے کلام کا فہم حاصل کیا جائے اور پھر اپنی بات کو بیان کیا جائے۔ یہ صلاحیت جو ہے یہ انسان میں چوٹی پر ہے، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے، ان میں سب سے چوٹی کی صلاحیت ہے۔ ہم نے پڑھا سائنس میں، میڈیسن کی تعلیم کے دوران میں، دماغ میں کئی لیولز ہیں اس کے برین کے، ہیومن برین کے۔ جو ہائیسٹ لیول ہے اس میں پھر ایریاز ہیں۔ یہاں پر پیچھے ہے وہ ایریا جس میں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، یہاں سے تو صرف تصویر بنتی ہے، انٹرپریٹ یہاں ہوتا ہے کہ یہ کیا دیکھا تم نے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آنکھ نے، کیمرے نے تو تصویر جو ہے وہ پیچھے بھیج دی ہے، اللہ حسن۔ لیکن یہ کہ دماغ کے مختلف ایریاز ہیں جو پھر ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔
تو سب سے بڑے سینٹرز جو ہیں وہ سپیچ سینٹر کہلاتے ہیں. سپیچ، بیان، تقریر. اور اس کے دو حصے ہیں، سینسری اور موٹر. ایک حصہ وہ ہے کہ کسی کے کلام کو جو آپ تک پہنچا ہو آپ سمجھ سکیں، اس کی گہرائی میں اتر سکیں، جس کے لیے پھر لفظ تعویل آتا ہے. نہ صرف یہ کہ تفسیر بلکہ تعویل. تفسیر میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف الفاظ کے معنی یہ ہیں، یہ گرامر یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ تفسیر ہے. اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے، اس کو اس کے اصل مفہوم کی طرف لوٹا دینے کی صلاحیت، یہ تعویل کہلاتی ہے. تو دوسروں کے کلام کا فہم اور اس کی تعویل، یہ ایک حصہ ہے اسی ایک صلاحیت کا. اور پھر اپنا کلام اور جو کچھ ذہن میں آیا ہے اس کو مرتب اور بہت صحیح انداز میں مجتمع کر کے اس کو بیان کرنا، یہ اس کا موٹر پارٹ ہے. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ انسانی صلاحیتوں میں ٹاپ کی ہیں. اب دیکھیے یہ جو چار چیزیں آئیں، ان میں نے صرف ابھی تک بیان کیا ہے کہ ان کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے کہ اپنے اپنے میدان میں یہ چاروں چیزیں ٹاپ کی ہیں. لیکن ایک اعتبار سے غور کیجئے تو یہ چار چیزیں اور چار آیتیں ہیں لیکن جملے تین ہیں. الرحمن علم القرآن ایک جملہ ہے، خلق الانسان مکمل جملہ ہے، علمہ البیان مکمل جملہ ہے. ان تین جملے کے حوالے سے آپ نے میٹرک میں بھی پھر اور بھی سطح پر پڑھا ہوگا. ریشیو پروپورشن میتھمیٹکس کے اندر، ارتھمیٹک کے اندر پڑھا ہم نے. نسبت و تناسب کا قاعدہ، تین ویلیوز دی ہیں، چوتھی تلاش کرو. اب یہ تین ویلیوز آ گئی، الرحمن علم القرآن ایک، خلق الانسان دو، علمہ البیان تین، چوتھی ویلیو جو ہے در حقیقت جو اس کلام کا اصل ماحصل ہے، جو اس کی اصل تعویل ہے، وہ ہے جو ہماری پہلی حدیث ہے آج کے ہمارے اس درس حدیث میں. عن عثمان ابن عفان. اب یہاں دیکھیے ذرا اس میں ترتیب، وہ ردم جو ہے وہ بھی برقرار ہے ناموں کے اعتبار سے بھی. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا. یعنی ویسے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس کو ہم جنرلائز کر کے، پہلا ترجمہ میں نے جنرلائز کر کے کیا. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اب دیکھیے وہ جو چار چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، چوٹی کا علم قرآن، چوٹی کی انسانی صلاحیت بیان. اس چوٹی کی صلاحیت کا استعمال چوٹی کے علم کے لیے ہونا چاہیے، یہ اس کا منطقی تقاضا ہے. یہ بیان میں نے جیسا کہ عرض کیا جو کہ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، یہ گھریلو بھی ہے، گفتگو کرتے ہیں آپ آپس میں. عام وہ تو حیوانات کے اندر بھی موجود ہے پوری طریقے سے. لیکن وہ جو اصل چوٹی کی بات ہے کہ انسان کسی کے کلام کو سمجھے، اس کی تہ میں اترے، اس کی تعویل کرے، صحیح مفہوم تک رسائی حاصل کرے اور پھر اس کو بیان کرے. یہ چیز جو ہے اس کا سب سے بڑا مصرف ہونا چاہیے، جو سب سے بڑا علم ہے قرآن کا. تعلمہ یہ وہی ہے سینسری پارٹ آف علم آف کلام، اسپیچ کا سمجھنا، علم حاصل کرنا. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور آگے پھیلائیں. یہ ہے ہماری پہلی حدیث. اور یہ چونکہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو زبانی یاد ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کو میں نے سر عنوان اسی لیے بنایا ہے کہ وہ جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان کا جو منطقی اور عقلی نتیجہ ہے وہ ہے در حقیقت جو اس حدیث میں سامنے آیا. اس میں ایک سلوکتا صرف اور عربی گرامر کے اعتبار سے کہ عربی زبان میں ایڈجیکٹیوز کے لیے، صفات کے لیے تین درجے نہیں ہیں جو فارسی میں ہے، مثلا انگریزی میں ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ. فارسی میں کہیں بہتر، بہترین، بد، بدتر، بدترین. تین لیولز ہو گئے. عربی میں صرف یہی ہے
اگر خیر کے آگے من لگ جائے تو وہ کمپیریٹیو ہو جائے گا. انا خیر من ہو، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو من لگ گیا. وہاں بہتر کریں گے ترجمہ، بہترین نہیں کریں گے. لیکن اگر خیر کا لفظ براہ راست جو ہے مضاف کے طور پر جوڑ دیا جائے تو یہ پھر سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ بہترین. اور یہ جیسے میں نے چاہا کہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے گہرائی میں اتر کر حضور کیا فرما رہے ہیں. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، سمجھا اور سمجھایا، پڑھا اور پڑھایا، اس کا علم حاصل کیا، تعلم، اور اسے بیان کیا، یہ تعلیم. اب آئیے دوسری حدیث، یہ مسلم شریف کی ہے. میں نے ترتیب یہی رکھی ہے کہ پہلے احادیث جو ہیں وہ صحیحین کی یا جو متفق علیہ ہیں پہلے ان کو سامنے لائے. دوسری حدیث جو ہے یہ بھی بخاری شریف کی ہے اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. حضور کے الفاظ ہیں بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت. بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ ایک آیت ہے، چاہے وہ آیت جو ہے وہ کلام مفید جسے کہتے ہیں عربی گرامر میں، جس سے کوئی مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے، چاہے وہ نہ ہو، جملہ مکمل نہ ہو. جیسے آپ کو معلوم الرحمن، اب یہ آیت تو ہے لیکن اب اس سے بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ الرحمن سے کیا کہنا مقصود ہے، اس کے بارے میں کیا اطلاع دینی مقصود ہے، کچھ نہیں آ رہا. تو یہ کلام مفید تو نہیں ہے. والعصر، تو اگرچہ یہ اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص کہ یہ مرکب تو ہے جار مجرور والعصر، لیکن یہ کہ والعصر یہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے یہ معلوم نہ ہو تو یہ کلام مفید نہیں ہوگا. ہاں والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہو گیا. تو بعض حضرات کے نزدیک آیتن جو ہے واحدتن ہو، چاہے وہ جملہ نہ بھی بنتی ہو، اور اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جملہ مفیدہ، یعنی آیت جو ہے یا تو وہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہو، ان الانسان لفی خسر ایک مکمل جملہ ہے، اور خواہ وہ یہ کہ دو تین آیتوں سے مل کر وہ جملہ بنتا ہو، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا الرحمن علم القرآن، جملہ تو تب بنا رحمان نے قرآن سکھایا. لیکن بہرحال یہ اس میں جو ایک آیت کا لفظ استعمال کیا حضور نے، اس سے اس کی طرف تاکید کی اگر آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک ہی آیت کی آپ تبلیغ کرتے پھریں. ظاہر بات ہے اس میں تو بڑے خطرات ہیں. وہ آیت تو منسوخ بھی ہو سکتی ہے، وہ آیت جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی وضاحت دوسری جگہوں پر آئی ہو. تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک آیت سیکھ لو اور اس کو جو ہے آگے اسی کے مبلغ بن کر، یہ تاکید کا انداز ہے. خواہ ایک ہی آیت، یہ اس تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے ایک ہی آیت بھی ہو. ویسے مثلا یہ کہ ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے جیسے سورۃ العصر ہے، وہ اتنی جامع ہے جس کے بارے میں امام شافعی یہ کہتے ہوں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اور لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس صورت کا انسان مبلغ بن جائے، اس کو اچھی طرح سمجھ کر اسے بیان کرنے کا جو ہے بیڑا اٹھا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام طور پر نہیں. یہ انداز ہے تاکید کا، بلغوا عنی ولو آیۃ. دوسرا اس میں جو لفظ بہت اہم ہے وہ عن کا ہے، عنی. اسی لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں میری جانب سے، آن مائی بہاف. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی تک، آپ صرف عربوں کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے. اسی لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس سے گواہی لے لی، الا هل بلغت، اور جواب میں لے کے اس پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. 3 دفعہ یہ سوال جواب، اس کے بعد انگلی اٹھائی آسمان کی طرف 3 دفعہ، اور پھر اشارہ لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، میں نے پہنچا دیا. اب آخری جملہ کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب لازم ہے ان پر جو یہاں ہیں کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں.
اور جو یہاں نہیں ہیں اتنے بلیغ الفاظ ہیں، اس میں جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہاں نہیں تھے وہ بھی سب شامل ہو گئے، چاہے وہ چین میں آباد ہوں، چاہے وہ روس میں آباد ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، تمہارے ذمے ہے اب ان تک پہنچانا، اور قیامت تک آنے والے انسان بھی شامل ہو گئے، کیونکہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تو قیامت تک جاری ہے، اور پوری نوع انسانی کے لیے آپ پھر رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو بلغوا عنی، میری آن مائی بہاف، میری جانب سے پہنچاؤ، یعنی میرا کوئی امتی اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ گویا کہ میرے فرض منصبی کی ادائیگی میں میری مدد کر رہا ہے۔ یہ جو لفظ آتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، تو مدد کرنا، اور یہ سورہ اعراف کی آیت میں بھی آیا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، نصروہ، ہمارے اس رسول کی جو مدد کرے، تو یہ مدد ہے۔ آپ کا مشن ہے تمام انسانوں تک قرآن کا پہنچا دینا، جو اس میں حصہ لے رہا ہے وہ گویا کہ آپ کا اس معلوم میں مددگار ہے، معاون ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا رفیق ہے۔ بلغوا عنی ولو آیۃ۔ اب آئیے تیسری حدیث جو ہے یہ ہے مسلم شریف سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جس شخص نے بھی کوئی سفر اختیار کیا تاکہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے گا۔ یعنی آدمی جو ہے، پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کوئی کالجز اور یونیورسٹیز تو تھی نہیں، معلوم ہوا کہ فلاں جگہ بصرہ شہر میں کوئی بہت بڑے عالم ہیں قرآن کے، اب ایک شخص سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے وہاں جا رہا ہے، یا فلاں جگہ پر دمشق میں کوئی صحابی ابھی ہیں جو کوئی حدیث روایت کرتے ہیں براہ راست، ہم تک تو روایت وہ آئی ہے 2-3 لنکس کے ساتھ، براہ راست جو ہے وہ اس کو سننے کے لیے لمبا سفر کیا وہاں گئے ہیں۔ تو یہ سفر کیا کرتے تھے لوگ، اور آپ اپنے بڑے بزرگوں کے حالات میں یہی پڑھتے ہیں، پہلے وہاں گئے، وہاں سے علم حاصل کیا، پھر وہاں سے وہاں گئے، وہاں علم حاصل کیا، پھر وہاں سے وہاں گئے، اس لیے کہ سینٹرز آف ایکسلنس جو ہے وہ مختلف جگہوں پر تھے، کہیں پر کوئی بہت بڑا محدث بیٹھا ہوا ہے تو کہیں پر کوئی بڑا مفسر بیٹھا ہوا ہے، کہیں پر کوئی فلسفی بیٹھا ہوا ہے، کوئی علم کلام کا ماہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی علم الرجال کا ماہر کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو مختلف جگہوں سے جا کر جو ہے وہ تحصیل علم کرتے تھے۔ تو من سلک طریقا یلتمس بہ علما فیہ علما، اب یہاں پر جو اگلی 2 آیتیں ہم پڑھ چکے، 2 حدیثیں، علم کا مفہوم معین ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر مراد علم قرآن ہے، اصل علم، اس لیے کہ اسی حدیث میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اب سنیے نقشہ کھینچا ہے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندِهِ، اور نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے اور اس کو باہم ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے، مگر یہ کہ اللہ ان کے اوپر نازل فرما دیتا ہے سکینت، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ میں، فی من عندہ، اس کے جو پاس ہیں، ملائکہ مقربین، ملائکہ بھی عام نہیں جو اس کے پاس ہیں، ملائکہ مقربین، ملائکہ اعلیٰ، فخر کے ساتھ کہتا ہے دیکھو میرے بندے، تم نے کہا تھا نا کہ یہ انسان اس کو تو پیدا کر رہا ہے تو فساد مچائے گا، ٹھیک ہے تمہاری اس بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن دیکھو میرے وہ بندے بھی تو ہیں نا انہی میں سے، وہ بنی آدم، کوئی اور غرض تو ان کی نہیں ہے، کوئی اور مطلب نہیں ہے ان کا، کوئی اور مقصود نہیں ہے، کسی اور مفاد دنیا کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، اور یہاں میرے گھروں میں سے کسی گھر میں سے مراد اولاً تو ہوگا مساجد، لیکن یہ کہ علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، سب گھر اللہ کے ہیں، کسی بھی جگہ پر جہاں پر آدمی اس کے لیے جمع ہو کہ یتلون کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتابت کی تلاوت، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اب اس میں ذرا فرق ہے، ہمارے ہاں جو درس ہوتا ہے اس کے اندر یک طرفہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، مدرس جو ہے بیان کر رہا ہے اور سامع جو ہیں وہ سن رہے ہیں، ایک ہوتا ہے مذاکرہ آپس میں،
جمع ہو گیا ہے جس کو کہ اسٹڈی سرکل کا عنوان دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے جب لاہور منتقل ہوا ہوں جب 1965 میں، تو پہلے میں نے جو حلقے قائم کیے ان کے لیے نام درس عنوان کا نہیں رکھا تھا، بلکہ حلقہ ہائے مطالعہ قرآن، قرآنک اسٹڈی سرکلز۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات کو سمجھنا اور سمجھانا، تدارس باب تفاعل کے اندر آ گیا یہ۔ اس میں مشارکت ہوتی ہے، لوگوں کی سب کی شرکت ہوتی ہے، اور یہی بہترین طریقہ ہوتا ہے سیکھنے اور سکھانے کا۔ اگرچہ حالات کے تقاضے کے تحت جو ہے وہ ہمارا مونولوگ کے انداز میں ایک آدمی کی گفتگو کے ذریعے سے بھی بہرحال بات پھیلتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں جمع ہوتے میرے گھروں میں سے کسی گھر میں میرے کچھ بندے میری کتاب پڑھنے اور آپس میں ایک دوسرے کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یہ قلب مطمئنہ، سکینت، سکون، غشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ان لوگوں ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں، اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ آپ اس پر خوشی منائیے اور فاستبشروا، آج ہمارا ذکر بھی اللہ تعالیٰ اس اپنی ملأ اعلیٰ کی محفل میں، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، ایک ہے نا محفل، وہ ہمارے لیے لامکاں ہے، لیکن وہ ایک خاص مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا عرش ہے، اس کے ارد گرد جو ہے حولہ جو ہے اس فرشتے، تو اس محفل میں ذکر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کی سب سے بڑی بات ہے۔ چوتھی حدیث یہ بھی مسلم شریف کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو مہلت عمل ہے وہ تو ہماری اس زندگی کے اندر ہے نا، یہ تو 3 گھنٹے کا امتحان نہیں تو 30 برس کا امتحان سمجھ لیجئے، 60 برس کا امتحان سمجھ لیجئے۔ لیکن یہ کہ جب 3 گھنٹے پورے ہوتے ہیں تو پھر اعلان ہوتا ہے اسٹاپ رائٹنگ، وقت ختم ہو گیا، تو موت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان 3 چیزوں کے اعتبار سے انسان کے لیے اجر و ثواب کا جو کھاتا ہے کھلا رہتا ہے۔ من ثلاث، صدقۃ جاریۃ، کچھ صدقہ جاریہ ہو، کوئی ایسا کام کیا ہے لوگوں کی بہبود کے لیے۔ پرانے زمانے میں سرائے ہوتی تھی، سرائے بنا دی ہے، مسافر آئیں آرام کریں، کنویں کھدوا دیے ہیں، کہیں پر پل بنوا دیا ہے، یہ مختلف جو ہے مسجد بنا دی ہے، لوگ جو ہے آئے اللہ کا ذکر کریں۔ علم ينتفع به، نمبر 2 وہ علم کے جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جا رہا ہو، یعنی اس نے اپنی زندگی میں جو علم پھیلایا تھا اب وہ علم تو آگے پھیلے گا، اس کے شاگرد آگے پھیلائیں گے، ان کے شاگرد اس سے آگے پھیلائیں گے، جہاں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جس نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کھاتے کھلے ہوئے ہیں ان میں اس کا ثواب کا اندراج ہوتا جائے، یہ مسلسل جاری رہے گا۔ صدقہ جاریہ جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ علم کہ جس سے نفع ہو سکے، اور ولد صالح یدعو لہ، یا پھر اس کی اولاد، صالح اولاد، نیک اولاد۔ نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، تو یہ صدقہ جاریہ پھر وہ اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے گی، اولاد جو ہوگی نیک ہوگی۔ جو نیک نہیں ہے وہ بھول جائیں گے کون ہمارا باپ تھا، کون ہماری ماں تھی، کیا ان کے احسانات ہم پر تھے، لیکن جو ولد صالح ہوگا ظاہر بات ہے کہ وہ تو دعا کرے گا۔ 5ویں حدیث مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ یہاں اس حدیث کو میں خاص طور پہ اس لیے لایا ہوں کہ ایک لفظ جو ہے تفقہ، فقہ، اس کو آپ سمجھ سکیں۔ قرآن کے علم کے لیے علم کا لفظ بھی ہے، قرآن کے علم کے لیے حکمت کا لفظ بھی ہے، قرآن کے علم کے لیے خیر کا علم بھی ہے، قرآن کے علم کے لیے حکمت کا لفظ بھی ہے، اور تفقہ کا لفظ بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس علم کے اور اس فہم کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے والی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال معدنیات کی سی ہے، یعنی ایک سونے کی اور کو صاف ستھرا کریں گے تو کیا بنے گا؟ خالص سونا۔ چاندی کی ہوگی تو اسے کتنا ہی صفا کر لیں اس سے سونا تو نہیں بنے گا۔
چاندی بنے گی، چاندی صاف ہو جائے گی، تانبے کی ہوگی تو تانبا ہی بنے گی۔ اسی طرح انسان بھی اپنی خلقت کے اعتبار سے مختلف مزاج لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس پہلو سے جیسے سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اسی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن سونے کی اور کو صاف کریں گے سونا بنے گا، چاندی کی اور صاف ہو جائے گی چاندی بنے گی۔ اسی طریقے سے انسانوں میں سے یہ بھی معدنیات کی طرح ہیں، جیسے کہ سونے اور چاندی کی معدنیات ہوتی ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، ان انسانوں میں سے جو بہترین لوگ ہوتے تھے جاہلیت کے دور میں، اسلام لانے سے پہلے، وہی بہترین ہوئے اسلام لانے کے بعد۔ اب مسلمانوں میں بہترین وہی ہوں گے، اس لیے کہ اگر انسانی شخصیت کا جو بنیادی حیولہ بنا ہوا ہے وہ برتر ہے، تو اب وہ مومن ہوگا تو برتر مومن ہوگا، اونچا مومن ہوگا، اعلیٰ مومن ہوگا۔ اور اگر وہ بنیادی جو میٹیریل ہے اس کا، بنیادی جو اس کا حیولہ بنا ہوا ہے وہ کمتر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ مومن تو ہوگا لیکن کمتر مومن ہوگا، اس پہلے مومن کے درجے کا مومن نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کی اور جو ہے وہ چاندی کی بنائی ہے تو اسی کے مطابق حساب نہیں لے گا، اس سے ان کا حساب نہیں لے گا کہ جو سونے والی اور والے لوگ ہوں گے ان کا محاسبہ جو ہوگا وہ اپنی سطح پر ہوگا کہ تمہیں ہم نے یہ کچھ صلاحیتیں دی تھی، تم نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو جس کو کہ کبھی قرآن میں شاکلہ بھی کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور وسع کا لفظ جو ہے یہ بار بار قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کا محاسبہ جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہوگا کہ وہ گھومے تو وہ نہیں دیکھتی ہے کس کو لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو محاسبہ ہوگا وہ بھی ہر شخص کا انڈیویجول ہوگا، وہ انڈیویجول جو ہے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص ایک فرد انفرادی حیثیت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اسے اللہ نے جو کچھ دیا تھا اس کے حساب سے اس کا محاسبہ ہوگا۔ اس لیے وہ اخروی حساب کے اعتبار سے یہ نہ سمجھے کہ تو ناانصافی ہو جائے گی، پھر اللہ کے ہاں وہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ البتہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رنگا رنگی پیدا کی ہے، بو قلمونی پیدا کی ہے، ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے، یہ اختلاف اگر نہ ہو، رنگا رنگی نہ ہو اور یہ گونا گونی نہ ہو تو ظاہر بات ہے مونوٹنی جو ہے اس سے تو انسان کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ تو اختلاف جو ہے اس کے اندر ایک حسن ہے، اور یہ حسن تخلیق ہے، اس پہلو سے علیحدہ بات ہے، لیکن محاسبے کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی جو ہے اس کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے اسی کے مطابق حساب لیا جائے گا۔ ایک اصل جو اس حدیث کے لفظ تھا اذا فقہوا، جب کہ وہ دین کا فہم حاصل کر لیں۔ یہ فقہ کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعض اصطلاحات ہماری اپنا مفہوم جو ہے، اصل مفہوم بالکل ان کا غائب ہو گیا ہے ذہنوں سے، اس لیے کہ وہ کسی اور مفہوم میں زیادہ عام ہو گئے۔ لفظ احسان ہے، اب احسان کے لفظ ہم سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، اب یہ لفظ احسان اصطلاح ہے دین کی، دین جو ہے انتہائی خوبصورت ہو جائے، آپ کی دینی زندگی انتہائی حسین ہو جائے، ہر اعتبار سے اس میں خوبی ہی خوبی نظر آئے، وہ احسان ہے، وہ درجہ احسان ہے۔ نمبر 2 پر حدیث آئے گی، اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان۔ تو اس معنی میں یہ لفظ جو ہے فقہ کا لفظ چونکہ ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے، وہ علم فقہ یعنی احکام شریعت کا استنباط اور اس کا استخراج کر کے اور قیاس کے ذریعے سے غور کر کے نئے مسائل کے لیے جو ہے رائے نکالنا، یہ فقہ ہے، اور اس کو ہم شریعت، اب ہمارے ہاں ہمارا تصور یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، تو اس اعتبار سے فقہ کا لفظ اس پر چسپاں ہو گیا۔ اصل میں یہ لفظ ہے فہم، گہرا فہم، یعنی جب انسان ایک ہے سرسری طور پر آپ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ ایک ہے کہ آپ نے اس ایمان اور اسلام کے گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھا۔ ایک قرآن کو سرسری طور پر سمجھنا ہے، جیسا کہ میرا کتابچہ جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں ایک چیپٹر ہے تذکر اور تدبر۔ تذکر جو ہے قرآن مجید کو سمجھ لینا، جیسے کہ سطح سمندر کے اوپر اگر تیل کا کوئی ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور تیل بہہ گیا تو تیل سطح پر رہے گا، نیچے تو نہیں جائے گا۔ تو قرآن مجید کا اصل جو نصیحت ہے، اس کا جو لیسن ہے، اس کی جو ہدایت وہ سطح پر ہے،
لہذا سرسری طور پر پڑھ کر کے بشرطے کہ اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے، یہ شرط اس کے لیے لازم ہے۔ محض ترجموں سے تو کچھ حاصل ہوگا بہت کم، انسپریشن حاصل نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے اور قرآن کو اس کی اپنی زبان میں پڑھیں گے تو تذکر تو بہت آسانی سے آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ یہ چیلنج کے انداز میں الفاظ آئے ہیں، ہم نے تذکر کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ تدبر قرآن جو ہے وہ گہرائی میں اترنا ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کی بڑی کڑی شرائط ہے، وہ تو پوری زندگی انسان اس کے اندر بسر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر 8 سال تک تدبر کیا، 8 سال، حالانکہ انہیں کوئی صرف و نحو پڑھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی، جس ماحول میں قرآن نازل ہوا اسی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل وہ بھی تھے، کوئی انہیں شان نزول کی روایات کی تلاش کی ضرورت نہیں تھی۔ تو تدبر جو ہے اس کا کچھ اور تقاضا، تفقہ وہ در حقیقت اصل گہرائی والی بات ہے۔ اذا فقہوا، یہی لفظ ایک اور حدیث میں آ رہا ہے۔ اب یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم رحمہم اللہ، عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ ان سے یہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا، اس کے درجات بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اسے دین کا تفقہ عطا کر دیتا ہے۔ ایک ہے دین کی سرسری جو ہے معلومات ہے، یا دین کا جو قانونی حصہ ہے اس کے بارے میں تفاصیل معلوم ہے، اور ایک یہ ہے کہ تفقہ فی الدین، دین کے اندر گہرائی میں اتر کر سمجھا جائے کسی حکم کا مقصد کیا ہے، کسی حکم کی حکمت کیا ہے، احکام میں اولن کون سے ہیں، دوم کون سے ہیں، کون سی چیز جو ہے اولیت رکھنے والی ہے، کون سی چیز ثانویت کی حامل ہے۔ کہیں الٹا نہ کر دیں کہ جو ثانوی ہے اس سے آپ اولین بنا لیں اور جو اولین ہے اسے ثانوی بنا لیں، تو سارا جو اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حالانکہ ٹھیک ہے دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہیں، اس میں وہ دین ہی کے حصے ہیں، لیکن اس دین کے اندر ایک چیز اولین اہمیت کی تھی آپ نے ثانوی بنا دی، اور ایک ثانوی اہمیت کی تھی اسے آپ نے اولین کے درجے پر رکھ دیا، تو آپ نے تو الٹا کر دیا معاملہ، تو وہ سارا جو ہے تفقہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یفقہہ فی الدین، دین کا تفقہ حاصل کرنا، اور اس کے لیے خاص طور پر میں یہاں نہیں ہے وہ روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچیری بھائی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے لیے خاص طور پر اللہ سے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا کر، دین کا گہرا فہم، گہرائی میں سمجھ، گہری فہم، اور اس کے ساتھ جوڑ کر آیا ہے علمہ التاویل، قرآن کی تعویل کا علم عطا کر۔ میں نے بتایا تھا تفسیر اور ہے، تعویل اور ہے۔ تفسیر میں بحث کی جاتی ہے الفاظ سے، ترکیب سے، نحو سے، صرف سے، اس سے، یہ تو ہے وہ تفسیر ہو رہی ہے، یا اس کا جو ہے شان نزول یہ ہے۔ ایک ہے اس کلام کے فہم کو اس کے اصل مدلول تک پہنچانا، اصل اس میں مقصود کیا ہے، کیا بات کہنی جو ہے مطلوب ہے، اس تک پہنچا دینا۔ تعویل کے معنی اول کیا ہے؟ لوٹانا، تو اسی معنی میں کسی چیز کو لوٹا دینا اس کے اصل کی طرف، اس کے اصل مفہوم کی طرف، یہ تعویل ہے۔ تو در حقیقت تفقہ فی الدین اور تعویل قرآن یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے، اسی لیے حضور نے دعا میں ان دونوں چیزوں کو شامل کیا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اب آئیے 7ویں حدیث، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم، عن ابی مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود، لا حسد الا فی اثنتین، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے مگر 2 اشخاص کے بارے میں۔ اب یہاں پہ لفظ حسد جو آیا ہے وہ در حقیقت اس عام معنی میں نہیں آیا ہے، تو اصل میں یہ ہے کہ جس میں رشک، جسے ہم اردو میں کہ رشک، فلاں کو فلاں پر رشک آیا، ایک ہے فلاں کو فلاں سے حسد ہوا۔ یہ حسد ایک منفی شے ہے، کسی میں کوئی خیر یا خوبی دیکھی اب اس کو یہ ہو کہ یہ اس سے سلب ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔
ایک یہ ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ خیر دیا، مجھے بھی عطا کر، یہ رشک ہے اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے، ٹھیک ہے۔ بھلے لوگوں کو دیکھ کر، اچھے لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھ کر اس سے اپنے اندر بھی ایک آرزو اور تمنا کا ابھرنا، اور اس کے لیے پھر اللہ سے دعا کرنا، تو نے اپنے اس بندے کو یہ توفیق دی ہے، مجھے بھی توفیق عطا کر۔ تو اس معنی میں، رشک کے معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے کہ دو اشخاص کے سوا کسی اور کے ساتھ رشک نہیں کرنا چاہیے۔ رجلا آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے وافر، اور پھر اسے مسلط کر دیا ہے اس کو خرچ کرنے پر۔ وہ مال کو سینت کر نہیں رکھتا، خرچ کرتا ہے خیر میں، فی الحق، حق کے اندر خرچ کرتا ہے۔ حق میں ادائے حقوق بھی آ گیا، جو بھی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے حقوق رکھے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، ان میں بھی اولاد سے بھی انسان بخل نہ کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھی حیثیت دی ہے تو اولاد کا کبھی حق ہے کہ ان کو اس میں سے ملے، اس معنی میں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، دین حق کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے خرچ کرنا۔ تو ایسا شخص جو ہے اس پر رشک آنا چاہیے۔ وَرَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اب وہ لفظ آ گیا دوسرا جو میں چاہتا تھا کہ انٹروڈیوس ہو، حکمت۔ یہ قرآن مجید کے علم کے وہ دوسرا لیول ہے، گہرا تفقہ اور حکمت اور تعویل، جس کے لیے میں نے آپ کو تین الفاظ جو ہیں وہ خاص طور پر چاہا ہے کہ ان سے واقفیت ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ، جس شخص کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اسی کے ذریعے سے، اسی کی بنیاد پر فیصلے بھی کرتا ہو اور اسی پر عمل کرتا، اور اسی کو پھیلاتا بھی ہو، سکھاتا بھی ہو، دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ایک حدیث جو ہے، اب یہ جو بقیہ احادیث ہیں یہ بخاری اور مسلم سے نچلے درجے کے جو مجموعے ہیں، دوسرے درجے کی کتابیں حدیث کی مجموعے جو ہیں ان میں سے ہیں۔ دارمی، طبرانی، خطیب، عن الحسن مرسلا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے ہے، اور یہ روایت کر رہے ہیں حضور سے، تو اسے کہتے ہیں روایت مرسل، حالانکہ کسی صحابی سے سنا ہوگا، صحابی کا نام نہیں لیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ علم کے حصول میں لگا ہوا تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تعلیم و تعلم قرآن کا بھی مقصد یہ ہو کہ اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام تو مرا نہیں ہے، زندہ ہے، ہماری نسبت اس سے مر گئی ہے، ہم اس کے ساتھ صحیح معنی میں متعلق نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور پورا معاشرہ ہمارا اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اسلام کی یہاں پر حکومت نہیں ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اس نسبت کو دوبارہ زندہ کرنا جو تھی کبھی خلافت راشدہ میں، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ مقصد ہو علم کے حصول کا، تعلیم و تعلم قرآن کا۔ یہ صرف جو ہے کہ اکیڈمک ایکسرسائز بن کر نہ رہ جائے کہ بس یہ علم کی تحصیل برائے تحصیل علم، یہ نہیں، علم برائے علم نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی مقصد کے لیے، نصب العین کے لیے، علم کسی مقصد کے لیے، اور وہ علم ہے کس لیے؟ لیحیی بہ الاسلام۔ اس مقصد کے تحت ایک شخص علم کے طلب میں لگا ہوا ہے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوا ہے، ابھی اسی کام میں لگا ہوا ہے وہ، کہ موت آ گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ درجہ اس کا کیا ہوگا اللہ کے ہاں؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ ہے بلندی اس کام کے لیے۔ ویسے تو یہ کہ یہ ساری چیزیں ان الفاظ میں بھی آ گئی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن اس خیر کا معاملہ جو ہے کس کس پہلو سے اس میں بہتری کے معاملات ہیں، کیا اس کا ظہور جو ہے ہوگا انسان کے حق میں، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہمارے لیے مزید روشنی فراہم کرتی ہیں کہ اس کے اور ان لوگ اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اب تین حدیثیں ایسی آ رہی ہیں جس میں پہلے مفہوم بیان کر دوں اس لیے کہ وقت محدود ہو گیا ہے۔ اس میں اصل میں ایک ریشیو پروپورشن کا معاملہ آیا ہے۔ عام تصور ہمارا یہ ہے کہ نیکی کا معاملہ ہوگا تو نوافل زیادہ ہو جائیں گے، اذکار ہوں گے، یہ ہوں گے، بیٹھے ہوئے تسبیح کریں گے، فلاں کریں گے، یہ۔ اور ایک تصور یہ ہے کہ اپنا وقت لگایا جائے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے اور پھیلانے میں۔
پہلی چیز کا رہے گا ہمیشہ ذہنوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں بھی جو تصور بیٹھ گیا ہے، صدیوں کا تعامل ہے یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں ہے، کہ اصل دین، اصل نیکی، اصل جو ہے روحانیت تو ان چیزوں میں ہے۔ لیکن حضور جو فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو یہ ہے نسبت و تناسب کا جو فہم جو ہے درست ہو جانا چاہیے۔ یہ پہلی روایت ہے احمد، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، دارمی، ان حضرت ابی الدرداء، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقراء صحابہ میں سے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جو شخص کوئی چلا کسی راستے پر سفر اس نے اختیار کیا علم کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پر بازو پھیلاتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، عزت کرتے ہوئے، رضن لطالب العلم، علم کے طالب کے لیے، یہ اس کا مقام ہے طالب علم کا۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ لیکن عالم کا وہی تصور رکھیے، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، عالم کا تصور یہ کہ اس میں سب سے چوٹی پر علم قرآن، اور قرآن کا بھی صرف علم جو ہے وہ شریعت والا علم نہیں، بلکہ اس میں جو تفقہ اور حکمت اور گہرائی، اس کو وہ ساری چیزیں سامنے رہیں، تب پھر ان حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں تک کہ حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور جان لو فضیلت ایک عالم کی عابد پر، ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، رات بھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ جو ہے دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، ہمیشہ رکھ رہا ہے، یا آخری درجہ جس کی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ناغہ کرو، یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے عالم، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، تو 14ویں کے چاند کو جو فضیلت ہے بقیہ تمام ستاروں پر، وہ فضیلت ہے عالم کو عابد پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ، اور علماء جو ہیں وہ تو نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينًا وَلَا دِينَارًا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، اور نبیوں نے کوئی بھی دولت نہیں چھوڑی درہم و دینار وراثت میں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ نبیوں کے وارثوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی شے وراثت میں نہیں چھوڑنی ہے۔ مال جمع کرنا، کوئی شخص تجارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مال جمع کیا اس نے، تم دین کا کام کر رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، اور تم نے مال جمع کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا مطلوب دنیا تھی۔ جب اگر ورثۃ الانبیاء ہونے کا فخر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس پر پورے اترو کہ کوئی وراثت تمہاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی جائیداد مت بناؤ، کوئی دولت اکٹھی مت کرو۔ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا عِلْمًا، انہوں نے علم جو ہے وراثت میں چھوڑا ہے۔ تو جو کچھ جو لیتا ہے اس کو، اس علم کو، اور وہ اس کو حظٍ وافر، تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر اس کے لیے بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ دوسری حدیث ترمذی عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا ترین پر۔ اب ادنا یہاں مراد جو ہے صحابی ادنا مراد ہے، عام مسلمان ادنا نہیں، صحابی ادنا کم۔ اب کم میں ظاہر بات ہے کون ہے، مخاطب صحابہ ہیں۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم ترین پر، جو صحابہ میں سب سے کم درجے کے صحابی۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَا يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، اور جان لو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے
اور تمام آسمان والے، تمام زمین والے، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں چیونٹیاں، اور یہاں تک کہ جو پانی کے اندر ہیں مچھلیاں، لا یصلون، وہ درود بھیجتے رہتے ہیں، وہ خیر کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، علی معلم الناس الخیر، اس شخص پر کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا۔ اب یہاں الخیر کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے، سب سے بہترین شے، اور یہ بات جو ہے قرآن مجید میں سورہ یونس کی 2 آیتوں کے حوالے سے پوری طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ جان لو کہ یہ قرآن جو ہے اس کا نزول اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، الرحمن علم القرآن، اور یہ بھی جان لو کہ اس پر خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو تم جمع کرتے ہو، جو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی وہی جس کا ابھی آیا ہے، وہ جمع کریں گے تو وراثت بنے گی، اگلوں کو منتقل ہوگا۔ دنیا میں جو چیزیں بھی جمع کی جاتی ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی شے جو ہے وہ قرآن ہے۔ دارمی میں اس سے روایت ہے حضرت حسن سے، پھر وہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے مرسلا، سئل رسول اللہ عن رجلین، سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے 2 اشخاص کے بارے میں، کانا فی بنی اسرائیل، وہ دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے، احدہما کانا عالما، ایک ان میں سے عالم تھا، یصلی المکتوبۃ، وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، اور پھر وہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا تھا۔ پھر یہاں وہ لفظ خیر آ گیا، مراد قرآن، سب سے بڑا خیر قرآن، ہوا خیر مما یجمعون۔ والآخر، اور دوسرا وہ تھا جو یصوم النہار، ہمیشہ روزہ رکھتا تھا، ویقوم اللیل، پوری رات کھڑا رہتا تھا نماز میں۔ ایہما افضل، اے نبی یہ بتائیے ان میں سے افضل کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فضل ھذا العالم الذی یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، اس شخص کی فضیلت کہ جو صرف فرض نماز پڑھ کر اور پھر وہ لگاتا ہو اپنا وقت، بیٹھ جاتا ہو اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہو، علی العابد الذی یصوم النہار ویصلی اللیل، اس عبادت گزار پر جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور وہ رات بھر کھڑا رہتا ہو، کا فضلی علی ادناکم، فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم ترین پر۔ یہ 3 احادیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارا جو نسبت و تناسب کا معاملہ ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ سینس پیدا ہونا چاہیے، سینس آف پروپورشن۔ وہ جو چیزیں ہمارے ہاں بالکل الٹ گئی ہیں، ان تصورات کو توڑنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان احادیث نبویہ کے حوالے سے ہمیں اپنا وہ جو ہے ویلیو سٹرکچر جو ہے، جو اس کو تصحیح اس کی کر لینی چاہیے، اس کو اور ان احادیث کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس کام میں خاص طور پر لگے ہوئے ہوں انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان احادیث جو ہے ان کو اپنے مستحضر رکھیں، تاکہ انہیں ایک انشراح جو ہے وہ مسلسل حاصل ہوتا رہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے، اور اسی راستے کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے۔ اب آخری حدیث ہے ایک برعکس کیفیت کے لیے، اسی علم کا حصول دنیا کمانے کے لیے بھی ہوتا ہے، پیشہ ورانہ حصول ہو رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں دین بھی اب ایک پیشہ بن گیا ہے، اور عام طور پر دینی تعلیم عام طور پر اللہ ماشاءاللہ وہ اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس سے ایک بہرحال ایک ذریعہ معاش جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا، مسجدوں میں خطابت ہوگی، امامت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز اب نوٹ کر لیجئے کہ اس علم کے، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث آئی ہے وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، علم حاصل کر رہا ہو وہ اسلام کو زندہ کرنے، احیاء دین کے لیے، احیاء اسلام کے لیے، تجدید دین کے لیے، دین کو تازہ کر دینے کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کو قائم کر دینے کے لیے۔ اس کے برعکس من طلب العلم، جس شخص نے علم حاصل کیا، طلب کیا، لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، تاکہ وہ ہم نشین بن جائے علماء کا۔ اب علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اصطلاحات اور ہوتی ہیں،
عام آدمی بیٹھا ہوا ان کی بات وہ آپس میں جب گفتگو کر رہے نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ اصطلاحات جو گاڑھی مذہبی دینی اصطلاحات استعمال کرتے. تو میں بھی علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں، میں بھی تاکہ بیٹھوں اور وہی اصطلاحات جو ہیں ان کو سمجھوں بھی اور ان کے اندر میں گفتگو کر سکوں. وَلَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، یا روب گانٹھے بے وقوفوں پر، جو بے علم ہیں یا جو لوگ جاہل ہیں یا کم علم ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ان کے ساتھ بحث و تمہیز کرنے کا اپنا روب گانٹھے، اپنے علم کا اور سکہ جمائے. او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف منعطف کرا لے، اپنی لیڈری، اپنی چودراہٹ، اپنی سیادت، اپنی قیادت، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے اس علم کے ذریعے سے. ادخلہ اللہ النار، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ یقیناً آگ میں داخل کرے گا. تو یہ وارننگ، یعنی باقی ساری حدیثیں جو ہیں وہ جہاں اس فضیلت کا ذکر سامنے آیا ہے اور اس کے ضمن میں مختلف اصطلاحات جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان کو سمجھنا، لیکن یہ کہ یہ وارننگ والی جو ہے آخری حدیث، یہ اس اعتبار سے کہ جو نیت ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اس لیے کہ اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے ان میں سب سے پہلے وہی حدیث لائے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نیت کے بارے میں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیکی کا کام کوئی بڑے سے بڑا ہو، نیت خراب ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک میں بھی شمار ہو سکتا ہے. جس نے دکھاوے کے لیے من صلی یرائی فقط اشرکا، ومن صام یرائی فقط اشرکا، ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انما الاعمال بالنیات، تو اس طلب علم کے اندر نیت کا درست ہو جانا بہت ضروری ہے، اور اس نیت کے درست ہونے پر دار و مدار ہوگا کہ آیا اس کے ذریعے سے وہ درجہ جنت میں داخل حاصل ہو جائے گا جو نبیوں انبیاء سے متصل ہو، یا یہ کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار اگر نہ بھی ہوا دنیا میں چاہے وہ کتنا ہی باعزت رہا ہو، آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان تمام احادیث کی جو برکت ہے اور ان کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے اور ہمارے لیے رہنمائی ہے ان سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.